مسیح یسوع کے پاک اور جلالی نام میں آج صبح آپ سب کو سلام۔ میری طرف سے تمام حاضرین اور آن لائن دیکھنے والے تمام لوگوں کو میری طرف سے ہیپی مدرز ڈے۔ جواب نہیں آیا، شکریہ جی۔ شکر گزار ہیں خداوند کے کہ آج کا خوبصورت دن خداوند نے ہمیں بخشا، اور آج کا دن جو ہے عالمی طور پر یہ ماؤں کی تعظیم کے آنر میں اس دن کو منایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ ایز اے چرچ کلیسیا جو ہے اس چیز کو ریکگنائز کرتی ہے، اور بطور کلیسیا ہم اپنی کلیسیا کے ذریعے سے ماں کی عظمت اور اس کے وقار اور اس کے ساری ان خدمات کو ہم سراہتے ہیں جو ہماری مائیں ہمارے لیے کرتی ہیں، اور ہم ان تمام باتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام اقدس کی طرف بڑھیے، اور آج ہم چند ایک باتیں خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے استثنا کی کتاب، اس کا 6 باب، اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یہ ٹیکسٹ، یہ حوالہ جوش لوگوں کے لیے بہت قیمتی ریفرنس ہے، اور وہ اسے روٹین لائف میں ہر روز اس حوالے کا استعمال کرتے ہیں۔ سو آئیے ہم بھی آج اسی حوالے پر غور کرتے ہیں۔ استثنا 6 باب پہلی آیت سے لکھا ہے، یہ وہ فرمان اور آئین اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے، تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو ہو، اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا، تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ اس لیے اے اسرائیل سن اور احتیاط کر کے ان پر عمل کر، تاکہ تیرا بھلا ہو، اور تم خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے وعدے کے مطابق اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نہایت بڑھ جاؤ۔ 4 آیت بہت مشہور آیت ہے، لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں۔ ہمارے لیے آج کے میسج کی 7 ورڈز لکھا ہے، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ پاک کلام کا یہ حصہ 6 باب میں خداوند بنی اسرائیل کو یہ احکام جاری کرتا ہے، اور یہ سارا ریفرنس یہ پیرنٹس کے لیے لکھا گیا ہے۔ 5ویں باب میں
10 احکام دوبارہ سے ریپیٹ کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اولاد کے لیے چند ایک انسٹرکشن جو ہے بطور اولاد ماں باپ کی کس طرح سے تابع فرمانی کرنی ہے۔ 5ویں باب کی 16ویں آیت ہمیں واضح کرتی ہے، اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا تاکہ تیری عمر دراز ہو، اور جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو۔ تو یہ ہمیں دونوں چیپٹرز کے اندر ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے، لیکن 6 باب کے اندر خداوند کا یہ کلام تمام بنی اسرائیل اور بالخصوص ان کے پیرنٹس کے ساتھ یہ کلام تھا، اور یہ کلام انہیں دیا گیا۔ اور آج اسی مناسبت سے، آج مدرس ڈے کے حوالے سے میں اسی ریفرنس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب ہم دور حاضر میں بات کرتے ہیں تو ہم ایک بڑا مشہور یہ جملہ سنتے ہیں، اور خواتین اپنے لیے بطور عورت ہونا یہ سمجھتی ہیں کہ عورت کیا کر سکتی ہے۔ کیا آپ نے یہ جملہ سنا؟ کیا یہ ڈائلوگ ہم سنتے ہیں؟ عورت جی دیکھو کی کر سکتی ہے۔ عورت اپنے آپ کو خود ڈی ویلیو کرتی ہے، عورت خود اپنے آپ کو کمتر جانتی ہے، ڈی ویلیو کر لیتی ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھتی ہے، جی میرے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج بائبل مقدس کے مطابق آج جو میرا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ماں کیا کچھ کر سکتی ہے۔ کیا مضمون ہے جی؟ ماں کیا کچھ کر سکتی ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق یہ جتنا کلام خداوند نے دیا، خداوند نے اس سارے کلام کی جو ذمہ داری دی وہ پیرنٹس کو دی، اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور پر ایک بڑا عمل جو یہودیوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ بطور ماں کا درجہ ہے۔ ماں کی ٹریننگ خداوند نے بائبل مقدس میں ہمیں کئی نبیوں کی ماؤں کی ٹریننگز ہمیں نظر آتی ہے، جن کی ٹریننگز جو ہے وہ بچوں کی انہوں نے اس وقت شروع کی جب خداوند نے انہیں امید سے کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی 5 سال یا 10 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر اس کی کیا کریں گے ہم یہی کہتے ہیں نا، اجے جی اینو سمجھ نہیں ہے، ابھی اسے کیا پتہ ہے۔ لیکن اگر ہم بائبل کو پڑھیں تو بائبل مقدس کے مطابق جس وقت سیمسن کا نظر آتا ہے، سمسون کی ماں کو دیکھیے، اس کے ساتھ خدا نے کلام اس کی پیدائش سے بہت پہلے جب خدا نے ابھی اس کی ماں کو برکت دی ہے، خدا نے اسی وقت اس سے کلام کیا، اور کلام یہ کیا تو کوئی میں نہیں پیے گی، تو کوئی ایسی چیز نہیں کھائے گی جس کا اثر ڈائریکٹ اولاد پر نہ ہو۔ دیکھیے یہودی ماؤں کی ٹریننگ خدا کیسے کرواتا تھا تاکہ ایک عظیم لیڈر، عظیم نسل ان کے وسیلے سے تیار ہو سکے۔ کب شروع ہے؟ جب ماں ابھی امید سے ہے، جب خدا اسے برکت دیتا ہے، اور یہی سلسلہ ہمیں یوحنا اصطباغی کی ماں کے تعلق سے نظر آتا ہے۔ اس کے باپ اس کی ماں کی ٹریننگ خدا کرواتا ہے تب جب خدا کا فرشتہ زکریا سے ہم کلام ہوا، اور ہم کلام ہوا، اور بائبل میں ہمیں نظر آتا ہے پورے 9 مہینے کا جو سرکل ہے زکریا صاحب چپ کر کے گزارتے ہیں۔ کیوں چپ کر کے گزارتے ہیں؟ کسی کو یاد ہو کیا وجہ تھی چپ کی؟ جی ہاں، ویری گڈ، زوردار تالیاں بھائی کے لیے۔ کیونکہ خدا نے اس کی زبان کیا کر دی تھی؟ کیوں بند کی تھی؟ کیونکہ وہ اپنی ہی اولاد کے لیے کیا بولتا تھا؟ نیگیٹو۔ اپنی ہی اولاد کے لیے جو ہے برے لفظ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ایک بوڑھا شخص کیسے باپ بن سکتا ہے، یہ کیسے میرے گھرانے پر میریکل ہو سکتا ہے۔ خدا کے فرشتے نے کہا کہ یہ شخص اس سے پہلے کہ یہ نیگیٹو بولے اس کی زبان ہی کیا کر دی جائے، اتنے ٹائم تک بند کر دی جائے
جب تک یہ میریکل، یہ معجزہ اس کے خاندان میں ہو نہ جائے۔ اور ہوا ایسے ہی کہ جب یوحنا اصطباغی پیدا ہوا اس کے بعد جا کر زکریا کی زبان کھلی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ماں کیا کچھ کر سکتی ہے۔ غور کیجئے، اگر ماں بطور اپنے آپ کو لیڈر سمجھے اور یہ سمجھے کہ وہ زندگی کی نعمت کی وارث ہے، خدا نے اس کے سپرد اولاد کی ذمہ داری لگائی ہے، تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اور اگر ماں چاہے تو وہ سمسون جیسے لیڈرز کو بنا سکتی ہے، اگر ماں چاہے تو وہ موسیٰ جیسے لیڈرز کو کھڑا کر سکتی ہے، اور اگر ماں چاہے تو خدا کے کلام کی روشنی کے وسیلے سے وہ ماں یوحنا اصطباغی جیسے لوگوں کو بھی کھڑا کر سکتی ہے، اور اگر ماں ہی چاہے تو ماں یسوع ناصری جیسے لوگوں کو بھی بنا سکتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ ساری ذمہ داری ایک ماں کے اوپر آتی ہے۔ یہ نہیں کہ میں باپ کی ذمہ داریوں کو نگلیکٹ کر رہا ہوں، باپ کا بھی دن آئے گا پھر اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن آج کا دن خاص ماؤں کا ہے اس لیے۔ اور یہ ڈائلوگ کبھی اپنے لیے نہ کہیں اور جی میں کچھ نہیں کر سکتی، آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ آمین۔ اور یہ بہت بڑا ڈائلوگ کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ مشہور ہے، اور یہ گریٹ نیپولین کا ڈائلوگ پوری دنیا کے اندر بولا جاتا ہے کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو اچھی نسل دوں گا۔ یہ دیکھیے پوری دنیا کے اندر یہ ڈائلوگ چلتا ہے، یہ پوری دنیا کے اندر اس کا یہ کوٹ چلتا ہے، اور اس کے کوٹ کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ ماؤں کو اتنی ترجیح دیتا ہے کہ اگر عظیم مائیں، عظیم رتبے والی، اگر وہ پیشن کے ساتھ کام کرنے والی، اپنے کام کے ساتھ وفادار، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے پیشن کے ساتھ کام کریں گی، خدا ان کی نسل کو عظیم بنا دے گا۔ آمین۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ عظیم مائیں عظیم نسلوں کو جنم دے دیتی ہیں۔ آمین۔ تو یہاں پر جس وقت ہم اس سلسلہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو خداوند نے انہیں بہت بڑا حکم دیا، اور وہ حکم کیا تھا کہ سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اور یہ وہ جملہ ہے جسے یہودی اپنی اذان کے طور پر بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ شما یزرائیل، یاوے الوہیم، یاوے اخاد، یہ وہ جملہ ہے جو میں نے ابھی عبرانی میں بولا ہے۔ یہ جملہ یہودی لوگ بطور اپنی اذان، اپنی پریئر کے تعلق سے استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ وہ جملہ ہے جو پیرنٹس کو سکھانے کے لیے دیا گیا۔ اور یہ جملہ کب کب سکھانا ہے؟ لیٹتے وقت، اٹھتے وقت، چلتے پھرتے وقت، ہر وقت اپنی اولاد کو ایک ہی بات سکھانی ہے کہ سن، تیرا خدا ایک ہی خدا ہے جو بڑے بڑے کام کرتا ہے، جس کی قدرت عظیم ہے، جس کی قدرت کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی ہے، وہ تیرا خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تے اسی کدی کدی اپنی اولاد نو صرف ڈوریمون تو کے نہیں لے کے جاندے، اس سے نکالیے، بتائیے تیرا خدا ایک ہی خدا ہے جو بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور اپنی اولاد کو سکھائیے بچپن ہی سے کہ وہ خدا کتنا عظیم ہے جس کی پاک حضوری میں ہم آتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور بائبل مقدس کے اندر بے شمار لوگوں نے اگر برکت پائی ہے تو انہوں نے اپنی ماں کی خدمات کی وجہ سے برکت پائی ہے۔ نمبر 1 لیڈر سلیمان بادشاہ۔ اگر ہم بائبل مقدس کے مطابق بات کریں تو بتسبا کے اگر کردار پر بات کریں تو بتسبا ایک ایسی خاتون تھی جو داؤد کی بیوی بنی، لیکن داؤد کے اور بچوں کی وجہ سے سلیمان ہمیں اتنا زیادہ بچپن ہی سے ہائی لائٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہائی لائٹ کیا گیا، ابھی سلوم کا، ادونیا کا، اور بڑے نام ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب سلیمان ایک دم سے سکرین کے سامنے آتا ہے، اور جیسے ہی سکرین کے سامنے آتا ہے اگلے ہی لمحے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ایک دو صفحے پلٹنے سے ایسا ہو گیا، لیکن ایسے نہیں ہے۔ آئیے غور کیجئے کہ سلیمان کی کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے۔ آئیے میں سے نکالیے امثال کی کتاب پہلا باب 8ویں آیت۔ سلیمان کی زبانی سنیے کہ اس کی کامیابی کے پیچھے راز کیا تھا۔ وہ امثال کی کتاب میں پہلے باب میں ہی اس بات کو بیان کرتا ہے۔ پہلے باب کی 8ویں آیت لکھا ہے، اے میرے بیٹے،
اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک. کیا کہتا ہے وہ؟ اپنی ماں کی تعلیم کو ترک. اس کا مطلب ہے کہ سلیمان اچانک سے جو سکرین پر آ گیا، ایک دم سے وہ بادشاہ بن گیا، تو یہ ایک دم سے نہیں ہے. اگر اس کے پیچھے اس کی ریاضت دیکھی جائے تو وہ ایک ہی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی تابع فرمانی میں رہنے والا شخص ہے. وہی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنی ماں کی تربیت کو ترک نہ کر جو خود اس تربیت میں سے گزرا ہو، اور جسے یہ یقین ہو کہ ماں کی تربیت اگرچہ سخت ہو سکتی ہے لیکن یہ بٹھا تخت پر دیتی ہے. یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے. ہاللیلویا. اور یہ سلیمان کا تجربہ تھا. سلیمان اس بات کو تجرباتی طور پر کہتا ہے کہ خدا اتنا عظیم ہے، خدا اتنا جو ہے گریٹ ہے کہ اس نے جو ماں دی ہے، اگر کوئی اس کی تابع فرمانی میں چلے تو یہ تمہیں زمین پر نہیں رہنے دے گی، بلکہ ماں کی تربیت تمہیں خاک پر سے اٹھا کر تخت پر بٹھا دے گی. ہاللیلویا. لیکن اگر کوئی چلے، لیکن آج کا ڈائلاگ یہ ہے، ساتھ ساتھ دور حاضر کے ڈائلاگز بھی، آج کا ڈائلاگ یہ ہے، ہم کہتے ہیں او ماں تانوں کی پتہ ہے گا، آپ کیا جانیں، آپ کو کیا پتہ ہے، آپ دنیا سے واقف نہیں ہیں. ہم یہی کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، اگرچہ وہ باتیں چاہے بیکورڈ کیوں نہ ہو، اگر وہ باتیں پرانے زمانے کی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان رکھیے خدا نے اس تربیت کے اوپر برکت رکھی ہوئی ہے. آمین. آج میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، آپ اس تربیت کو حقیر نہ جانیں. یہ وہ تربیت ہے جو آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے. یہ وہ تربیت ہے جو آپ کو خاک پر سے اٹھا کر آپ کو تخت پر بٹھا سکتی ہے. ہاللیلویا. اور سلیمان اپنی ماں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اپنی ماں کی تعلیم کو. دیکھیے ماں کیا دینے والی ہے؟ تعلیم. ماں کو دینی کیا چاہیے؟ تعلیم. کون سی تعلیم؟ اب سوال یہ بھی ہے کہ ماں کون سی تعلیم دے؟ جی بائبل مقدس کی ایک جواب اور. ہم اکثر کون سی تعلیمیں سنتے ہیں فیملیز کے اندر؟ آپ بھی سنتے ہوں گے، میں تو وزٹ کے اوپر ہی سنتا ہوں زیادہ تر. کوئی نہ کوئی بات سامنے آ جاتی تو پتہ چل جاتا ہے. تو کون سی ہم تعلیم سنتے ہیں؟ بطور ماں آج آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں میں، اور آپ کو انسسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے عہدے کو اور اپنے معیار کو سمجھیے اور تعلیم دیجئے خدا کے کلام کے مطابق، کیونکہ اس کے سبب سے آپ کی نسل برکت پائے گی. آمین. اور اگر صرف رہے دنیاوی باتوں میں، اگر رہے صرف کھینچا تانی کے اندر، تو یاد رکھیے پھر برکت آئی بھی چلے جاتی ہوتی ہے. لیکن وہ آپ کے سامنے دو بھائیوں کی سٹوری بائبل مقدس میں، بائبل میں یہ مندرج ہے. دو بھائی تھے آپس میں، لیکن ہوا کیا؟ ماں نے ایک ہی سائیڈ لے کر اسے کیا دلوا دی؟ برکت. تے دوسرا کی ہو گیا، اور ساری عمر وہ آپس میں. یہ والی تعلیم نہیں ہونی چاہیے ہمارے گھر کے اندر. ہمارے گھر کے اندر کون سی تعلیم ہونی چاہیے؟ خداوند کے آئین، خداوند کے کلام کے مطابق جو تعلیم استثنا 6 باب کی 4 آیت میں خدا ہمیں دیتا ہے. اور وہ تعلیم کیا ہے؟ سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل کے ساتھ خداوند اپنے خدا سے محبت کر. آمین. نمبر 1، بطور ماں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی اولاد کو تعلیم دے سکتے ہیں. نمبر 2، بطور ماں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بطور ماں آپ اپنی اولاد کو ایمان دے سکتے ہیں. کیا دے سکتے ہیں؟ خداوند کا بندہ تیموتھیوس نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر پالوس کے عظیم شاگردوں میں سے ایک شخص، جس کے سپرد پالوس رسول اپنی کلیسیاؤں کی ذمہ داری لگاتا. ایسے سمجھ لیجئے کہ پال کے بعد یہ اسسٹنٹ پاسٹر کے طور پر تھا. یہ اس کے سارے مشنری کاموں کو بھی دیکھنے والا اور سارے پاسٹورل کام کو بھی دیکھنے والا. لیکن اس کے بارے میں پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد کروایا گیا.
کون یاد کروا رہا ہے؟ ہولی اسپرٹ. پالوس کسی جگہ پر لیکن تیموتھیوس کسی جگہ پر، لیکن ان دونوں کا آپس میں کنیکشن ہولی اسپرٹ نے بنایا اور پالوس کو بیٹھے بیٹھے یاد کروایا گیا. کون سی چیز؟ اس کا بے ریا ایمان. کون سا ایمان؟ ایمان بہت سے ہیں، کم ایمان، زیادہ ایمان، چھوٹا ایمان، بڑا ایمان، کم اعتقادی، بے اعتقادی، یہ بہت سے ایمان کے لیے ٹائٹلز ہیں. لیکن پالوس رسول کو تیموتھیوس کے بارے میں ایمان کے ایک اور ڈائمنشن ملی، اور وہ یہ تھی بے ریا ایمان. ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ منافق ہونا کسے کہتے ہیں؟ یا اور بھی سادہ ڈیفینیشن، اوپر کچھ اور اندر. بے ریا شخص وہ ہے جس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، جس کے اندر بناوٹی نہیں ہے. جو ہے ایکچول میں وہ وہی ظاہر ہوگا جیسا وہ اندر سے ہے. یہ ہے بے ریا ہونا. اور پول کہتا ہے مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد کروایا گیا جو کہاں سے تجھے ملا؟ تیری نانی لوئس سے اور تیری ماں یونیکے سے. اگرچہ اس کا باپ یونانی تھا، غیر قوم سے تھا، لیکن اولاد کے اندر ایمان کہاں سے آ رہا ہے؟ ماں سے. تو آج صبح موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں تمام یہاں پر بیٹھی ہوئی خواتین سے کہ اپنے ایمان کو مضبوطی سے قائم رکھیں، کیونکہ یہ آپ کا ایمان اگلی جنریشنز کو باعث برکت بنا سکتا ہے. اگر ہمارے اندر بے ریا ایمان ہوا، خدا ہماری نسلوں میں سے تیموتھیوس جیسے لوگوں کو بھی کھڑا کر سکتا ہے. ہالےلویا. لیکن اس کے لیے ہم کیسے ہوں؟ یہ نہیں کہ بے ریا ایمان جو ہے وہ ہونا اور ہم امید لگائے بیٹھے ہوں تیموتھیوس جیسے کی. بائبل میں بہت بڑی بڑی قربانیاں. اور لاسٹ پوائنٹ جس کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، ماں دنیا کی واحد وہ ہستی ہے جو قربانیوں میں خدا کے بعد اتم درجہ رکھتی ہے. ہم ازروئے بائبل مقدس یہ دیکھتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ سب سے بڑی قربانی اگر دی ہے تو وہ خدا نے خود دی ہے اپنے بیٹے کی صورت میں. اگر اس کے بعد اگر کوئی بڑی قربانی دیتا ہے تو وہ ماں ہے جو قربانیاں دیتی ہے. کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. اور بائبل مقدس میں 20 مثالیں ہمیں ملتی ہیں ماؤں کی قربانیوں کے اوپر. اگر آپ سلیمان بادشاہ کے زمانے میں بات کریں تو وہاں پر بھی آپ کو 2 ماؤں کا ذکر ملتا ہے. ایک جس کا بیٹا پہلے ہی فوت ہو گیا اور ایک جس کا بیٹا زندہ ہے. اور وہاں پر فیصلے کے لیے سلیمان کے پاس یہ کیس چلا گیا. ایک عورت کہتی ہے کہ میرا بیٹا یہ ہے، دوسری بھی کہتی ہے کہ میرا بیٹا. سلیمان نے فیصلہ کیا کیا؟ اس لڑکے کے کیا کر دو. جس کا وہ تھا وہ ساری عمر کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ اسے کچھ نہ کرو، اسے زندہ رہنے دو، لیکن اس عورت کو دے دو، لیکن رکھو زندہ. سلیمان کو پتہ چل گیا کہ حقیقی ماں یہی ہے، کیونکہ ماں کے جذبات میں ایک چیز ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے جاتی ہے. ہالےلویا. آپ کی ماں نے بھی دی ہوگی، میری ماں نے بھی دی تھی بہت کچھ. اس نے زندگی کے اندر میری تعلیم کے لیے بہت کچھ کیا تھا، لیکن میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. کچھ چیزیں پھر ایموشنل ہو جاتی ہیں. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قدرت یہ ہے کہ اس نے ماں کو عظیم رتبہ دیا ہوا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہے. اور آج یہ چیلنج یہ دینا چاہتا ہوں آپ تمام خواتین کو، بڑی سے بڑی قربانی دیں، لیکن وہ قربانیاں خدا کے جلال کے لیے ہونی چاہیے. آمین. آئیے ایک ریفرنس پڑھیں اور ایک ماں کا ذکر پڑھتے ہیں. اعمال کی کتاب 12ویں باب میں ہے تو یہ سرسری سا ایک ذکر، لیکن اس میں بہت کچھ پنہا ہے. 12واں باب 11ویں آیت سے. اعمال کی کتاب 12واں باب 11ویں آیت سے لکھا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جب پطرس قید خانے میں تھا، اور جب وہ قید خانے سے نکلا تو اس کے بعد کا واقعہ ہے.
11ویں آیت میں لکھا ہے، اور پطرس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی۔ 12ویں آیت، اور اس پر غور کر کے اس یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکز کہلاتا ہے، وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ آمین۔ اب غور کیجئے، یہ ایک شخص ہے یوحنا مرکز، اس کی ماں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جس کے گھر میں پطرس قید سے رہا ہونے کے بعد اس کے گھر میں آیا۔ اب تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے مجھے، جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ ٹائم ایسا تھا کہ جب ہیرودیس نے اتنی زیادہ سختی کی ہوئی تھی کہ جو کوئی مسیح ہوتا یا کوئی مسیح کسی جگہ پر پایا جاتا اسے قید خانہ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن اس یوحنا مرکز کی ماں کا پیشن یہ دیکھیے، یہ عورت نے اپنا گھر خدا کے لوگوں کے لیے کھولا ہوا ہے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ ایسے ٹائم میں جب بہت بڑا حکم ان کے خلاف ہے، جب ہلاک کر دینے کا حکم ہے، جب مار ڈالنے کا حکم ہے، ایسے ٹائم میں یوحنا مرکز کی ماں نے اپنے گھر کو کھولا ہوا ہے تاکہ وہاں پر عبادت کی جا سکے۔ دیکھیے، ماں بہت سی قربانیاں دیتی ہے، لیکن یہ بھی ایک ماں ہے جس نے ایسے ٹف ٹائم میں قربانی دی ہوئی ہے اور اپنا گھر کھولا ہوا ہے تاکہ خدا کے لوگ آئیں اور کیا دے سکیں، یہاں پر قربانی دے سکیں، دعائیں کر سکیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جس ماں نے اپنا گھر خدا کے لیے کھولا، خدا نے مشنری کام کے لیے اس کے بیٹے اسی یوحنا مرکز کو چن لیا۔ ہاللیلویہ۔ یہ یوحنا مرکز کوئی عام نہیں رہا، بعد میں یہ خدا کا ایک عظیم سورما بنا جس کے بارے میں پالوس رسول نے بار بار لکھا کہ مرکز میرے کام کا ہے، اسے لے آؤ۔ یہ مرکز وہی ہے جس جو برنباس کے ساتھ مشنری کام کے لیے نکلتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک ماں اگر قربانی دیتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کی اولاد لیڈر بنتی ہے۔ آمین، آمین، ہاللیلویہ۔ آج مائیں قربانیاں دیتی ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں خداوند کی حضوری میں دیجئے، اس کا اجر یہ ہے خدا آپ کی نسل کو لیڈرز بنائے گا۔ آمین۔ خالی میں بیبلیکل لیڈرز کی بات نہیں کر رہا، ہمیں سوشل ایکٹیوسٹ چاہیے، ہمیں سوشلی لوگ چاہیے جو لیڈرز ہوں۔ ہمیں جو ہے معاشرے کے اندر اور بہت سے ایسے پروفیشنز ہیں جہاں پر ہمیں لیڈرز کی ضرورت ہے۔ خدا لیڈرز کھڑے کرے گا کب؟ جب مائیں اپنی زنیوں کے وسیلے سے اولاد کے لیے قربانیاں خدا کے جلال کے لیے دیتی ہیں۔ آمین۔ اس مریم نے قربانی دی، خدا نے اس کے بیٹے یوحنا مرکز کو لیڈر بنا دیا۔ آمین۔ بائبل میں ہر مریم، جتنی بھی مریم کے ذکر ہمیں ملتا ہے، ان کے بڑے کام ہمیں نظر آتے ہیں۔ یسوع مسیح کی ماں مریم کی اگر بات کی جائے، اسے بھی خدا نے ایک اعلیٰ اور اتم درجہ جو ہے وہ بخشا ہے۔ آمین۔ تو آج اس مدر ڈے کے حوالے سے میسج یہ دینا چاہتا ہوں، خدا انسان سے پیار کرتا ہے اور خدا نے اپنی محبت اور شفقت کو اظہار کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے ہمیں پیرنٹس دیے ہوئے ہیں۔ آمین۔ تو پیرنٹس بطور مائیں اپنی خدمت کریں، اور اولاد سے کہنا چاہتا ہوں آپ ان کی تابع فرمانی کریں۔ ان دونوں باتوں میں اجر موجود ہے اور خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ آمین۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، خدا ان کی حضوری میں شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، دعا کریں۔ ہاللیلویہ۔ آئیں شکر گزاری کی دعا کریں، خداوند کی حضوری میں مل کر پکاریے۔ تھینک یو جیزس، تھینک یو لارڈ۔ تیری ستائش کرتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے۔ اے خداوند، تو نے اے خدا ہمیں یہ عظیم پیارے خداوند استحقاق بخشا کہ ہم اپنی ماؤں کے درجات میں اپنی ماؤں کے لیے خداوند ایک دن منا سکیں۔
آج کے دن کی مناسبت سے جو کلام کی شیئرنگ ہوئی ہے توفیق دے پیارے خداوند، یہ کلیسیا برکت پائے اس کلام کے وسیلے سے، تمام آن لائن دیکھنے والوں پر تیری برکت ہو پیارے خدا، اور ہر ایک زندگی تیرے یسوع نام سے برکت پائے، مسیح کے نام میں آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے خدا کے خادم پاسٹر شہزاد کے ساتھ رابطے میں رہیں اور خدا کا خادم آپ کے لیے دعا کرے تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جو کہ پاسٹر شہزاد صدیق آفیشیل کے نام سے ہے اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔